بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نماز عید پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ ذرا سماعت فرما لیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے نماز عید الفطر کی نیت کرنی ہے۔ وہ کیا نیت ہے؟ میں نماز عید الفطر پڑھنے کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر، 7 واجب زید 6 تکبیروں کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ یہ پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہیں گے کانوں سے ہاتھ لگا کے، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور یہ شرط ہے۔ اور ہر نماز کے اندر، یعنی جو بھی نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، عید نماز ہو، تو یہ پہلی جو تکبیر کانوں سے ہاتھ لگا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کے اندر شرط ہے اور اسے اپنی زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات امام صاحب جو اللہ اکبر کہتے ہیں، بس اسی کو سن کر بندہ جو ہے وہ اپنی نماز شروع کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ غلطی ہے۔ اس لیے ہر نمازی کو پہلی تکبیر، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اپنی زبان سے ادا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ چلیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور یہ ثنا امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی سارے پڑھیں گے۔ اور ثنا کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں کہیں گے، اور ان تینوں تکبیروں کو کہتے ہوئے کانوں سے ہاتھ لگانے ہیں۔ یعنی پہلے کہنے اللہ اکبر، پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کانوں سے ہاتھ لگاتے ہوئے، پھر جو ہے ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جو مقتدی حضرات ہوں گے وہ خاموش رہیں گے، کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ الحمد شریف اور آگے سورت ملائے گا، تو اس طرح پھر وہ رکوع سجود ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں امام جو ہے وہ پہلے الحمد شریف اور آگے سورت پڑھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں جو زید ہیں وہ ہوں گی، اور انہی 3 تکبیروں کو کہتے ہوئے پہلی رکعت کی طرح جو ہے کانوں سے ہاتھ لگانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ لیکن دوسری رکعت کے اندر جو 3 تکبیریں کہنی ہیں، ان تینوں تکبیروں کو کہتے ہوئے کانوں سے ہاتھ لگا کے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر چوتھی تکبیر ہوگی جو کہ رکوع میں جانے کے لیے ہے، تو چوتھی تکبیر کو کہتے ہوئے کانوں سے ہاتھ نہیں لگانا ہے، بلکہ ایسے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور بالفرض اگر امام تکبیریں جو ہے دوسری رکعت میں بھول جاتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے، تو رکوع میں امام کے چلے جانے کے بعد اس کو لقمہ نہیں دینا ہے کہ وہ جو ہے وہ رکوع کو چھوڑ کر واپس جو ہے وہ تکبیروں کو کہنے کے لیے آئے۔ اور اسی طرح تکبیریں جو رہ جائیں بالفرض، اللہ نہ کرے، تو وہ رکوع میں بھی ان کو کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ طریقہ نماز عید کا ہے، جو کہ ابھی مختصراً عرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔